السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خالف الیہود والنصارى والمشرکین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عنوانوں کو لے کر ہم چل رہے ہیں، اور اس میں باقی مشرکانہ عقائد اور نظریات اور ان کی رسوم، ان کے رواج، ان کی مخالفت کا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ کسی بھی قوم اور ملت اور مذہب کی مشابہت نہیں کرنی، اور آپ نے سختی سے منع کیا۔ اس سلسلے میں ہم نے عقائد سے اس عنوان کو شروع کیا ہے، اور توحید فی الذات، توحید فی الصفات کو بیان کر لیا ہے۔ اب مختصراً توحید فی العبادت کی طرف ہم آتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج مبارکہ پہ تشریف لے گئے تو انہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ 3 تحفے پیش کیے، جس کا تذکرہ ہم التحیات کی صورت پہ قاعدہ میں نماز کے بعد یا درمیان میں ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے الفاظ ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور تمام زبان کی عبادتیں اللہ تیرے لیے ہیں، اور جسمانی عبادتیں طیبات، جسمانی ساری عبادتیں خدا تیرے لیے، اور مال کی قربانی کی وہ تمام عبادتیں خدا تیرے لیے۔ اس کے جواب میں خدا نے اپنے پیغمبر پہ سلام بھیجا، السلام علیکہ ایھا النبی، اور پھر جبرائیل امین نے نیچے سے بھی بولا سب کے لیے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان عبادات میں سب سے پہلے مرحلے پہ آسان عبادت زبان کی عبادت ہے، اور اس زبان کی عبادت میں حمد و ثنا ہے، ذکر اذکار ہے، وظائف ہے، اور مناجات ہیں، معوذات ہیں، پناہ ڈھونڈنا ہے، اور اللہ کے نام کو جپ کرنا ہے۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو بڑی ہے وہ حدیث کی روح سے ہے کہ اپنے رب کو ندا کرنا، پکارنا کسی مشکل میں، کسی مصیبت میں، جب تمام اسباب ختم ہو چکے ہوں۔ اس کا تذکرہ قرآن نے کئی مرتبہ قرآن مجید میں کیا ہے کہ جس وقت سمندر کے سفر میں تم طوفان میں گر کر پکارتے ہو کہ اے خدا تیرے سوا اب کوئی بچانے والا نہیں ہے، سبب سارے ختم ہو جاتے ہیں، موت سامنے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ اب جہاز ڈوبے گا اور ہم مر جائیں گے، تو اس وقت خدا کو پکارتے ہیں۔ خدا پاک فرماتا ہے کہ اس پہ جواب میں ہم ان کو بچا نکالتے ہیں کہ جو ہی یہ ساحل پہ خشکی پہ پہنچتے ہیں تو پھر خدا کے اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ وہ بھول جاتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے تصرف میں ہے، ہم چاہیں تو آسمان سے یا خود نیچے زمین سے بھی ان کو پکڑ سکتے ہیں، اور یہ پکارنا عبادت ہے۔ اب حدیث مبارکہ تشریح کرتی ہے قرآن مجید کی، اور یہ قرآن مجید کی سورۃ جن کی آیت نمبر 20 کو دیکھیں تو اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر تم کہہ دو کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کی پکار میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ اس پکار میں، اس ندا میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لینا، ان کو تصرفات کا مالک سمجھ کر، اختیارات خدائی سمجھ کر دے کر ان کو آوازیں لگانا، تو یہ شرک بن جاتا ہے۔ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے، اور اللہ نے اس کا ان کو گلہ کیا ہے کہ جب مشکل میں پھنستے ہو تو تمہیں باقی یاد نہیں رہتے، اور جب مشکل سے نکل آتے ہیں تو پھر تمہیں یاد آ جاتے ہیں۔ اس لیے نبی پاک نے اس کی تشریح میں فرمایا الدعاء هو العبادہ، پکار اور ندا جو ہے وہی اصل عبادت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، یہ پکارنا اور آواز لگانا یہ عبادت کا مغز اور نچوڑ ہے، اور یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ اس لیے اللہ پاک قرآن مجید میں کئی جگہ پہ اس کا تذکرہ فرما چکے ہیں کہ عبادت کا خلاصہ جو ہے وہ یہی پکار ہے اور ندا ہے، اور یہی عبادت ہے۔
کہ اس کے سوا کسی اور کو حق ہی نہیں بنتا، کیونکہ باقی اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے اور مخلوق مجبور ہوتی ہے، اور خدا کسی بات کا بھی محتاج نہیں ہے، باقی سب محتاج ہے۔ اس لیے خدا کی یہ صفت ہے، الصمد ہے، کہ سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بیٹے نے مولانا رفیع الدین نے ایک ترجمہ کیا تھا کہ اللہ نرادھار ہے۔ سنسکرت کے علماء سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں بتاتے۔ انہوں نے کہا ہمارے مذہب میں قرآن میں ترجمہ کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا آپ ضرور بتائیں گے کہ وہ ذات جس بن کسی کا کام نہ چلے اور رک جائے، اور وہ ذات جس کا کام کسی کے بغیر کسی کے بن نہ رکے اور چلتا رہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، اور باقی جتنے ہیں سب کو ضرورت ہے، لہذا ان کو پکارنا شرک بنتا ہے۔ اس سلسلے کا یہ پہلا بلاغ ہے، اور کچھ اور باتیں عبادات زبانی اور جسمانی اور مالی پہ ہم بیان کریں گے، اور ہمارے چینل صفی الوانی کو ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ دیا کریں۔